السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا اسلام میں مقام، اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کا کچھ مقام نہیں رکھا اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب حقوق جو ہے آدمیوں کو دیے ہیں اور آدمی کے زیادہ ہیں۔ اب اسے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے میں تو گواہی بھی دو کی چلتی ہے، ایک آدمی تو اگر جو ایک آدمی کی گواہی دی جاتی ہے تو تمہارے میں دو کی، عورتوں کی دو کی گواہی دی جاتی ہے، تم میں ناانصافی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں گواہی کی بات کی تھی۔ سب سے پہلے جو ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر ہے سورۃ دین کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی ہے اور آیت دین بولتے ہیں اس کو، 282 ہے آیات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی کہ ادھار کا لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ ہے نا اس چیز سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، وہ اس چیز کا انکار نہ کرے۔ اگر جو کوئی نہیں جانتا لکھوانا چاہتا ہے تو وہ انکار نہ کرے۔ تحریر پر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو، یعنی کہ تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ اگر وہ شخص کسی کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، ناسمجھ یا کمزور ہو یا بوڑھا ہو تو وہ گواہ بنا لے۔ اگر دو آدمی یعنی کہ گواہ بنا لے اور اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو، یعنی کہ دو مردوں کو۔ اگر دو مرد موجود نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی کہ ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلا دے، اور جب گواہی کو گواہ دینے کے لیے بلایا جائے تو اس پر کوئی بھی ظلم نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دو مردوں کو گواہ بنا لو، لیکن اگر جو دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اب دیکھیے اس چیز میں بھی بہت زیادہ، اب تم دیکھیے کتنی ڈیپتھ ہے اس چیز میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا؟ کیونکہ اگر جو ایک بھول جائے، اب دیکھیے عورتوں میں بھولنے کی پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، بہت گھر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور دوسرا عورت جو ہے آدمی سے زیادہ مصروف رہتی ہے، کیوں؟ اس کو گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تیسری ایک بھی ریزن ہوتا ہے، بائی چانس کوئی پریگننٹ ہوتی ہے یا کسی کا ڈیلیوری کا ٹائم آ سکتا ہے، تو اگر جو ایک نہ جا سکے تو دوسری تو جا سکتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہا، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک بات کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون کب کس وجہ سے بیزی ہے، یا کہ وہ اس کو کیا کیا کام آ سکتے ہیں۔ عورت پہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، بچوں کی اگر جو طبیعت خراب ہو رہی ہے، بائی چانس کوئی لیڈی ہے وہ گواہ میں شریک تھی، دو گواہ تھی، تو اگر جو اس کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ جائے گی، کبھی بھی نہیں بچے کو چھوڑ کر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بہت ساری سچویشن ایسی کہ عورت جو ہے اکیلی، اس سے اگر جو اکیلی کو ذمہ داری دے دی تو وہ نہیں جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے دو بتایا کہ اگر جو ایک بیزی ہو یا ایک کسی کام میں ہو تو دوسری جا کے اپنا کام کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ عورت پہ بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عورت کی اللہ کو عورتیں پسند نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے عورتوں سے محبت نہیں کرتا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے سب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ میں صرف مردوں سے محبت کرتا ہوں، میں عورتوں سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز ہائڈ رکھی ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ بہت بہت بہتر ہمیں وہاں نوازے، ایسی چیزوں سے نوازے جو ہم نے سن اور گمان میں بھی نہ ہو ہمارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ دے، کیونکہ ایک سرپرائز ہے اللہ تعالیٰ، ایسا تو نہیں کہ خالی ہاتھ چھوڑ دے گا۔ دوسرا، اب دیکھیے سب سے پہلے دنیا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبوت کا اعلان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں، ان پر جبرائیل علیہ السلام نے وحی کی، تو جو سب سے پہلے دنیا میں ایمان لائی وہ کون تھی؟ ان کی بیوی، یعنی کہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف جو ہے ایک آدمی کی بجائے ایک عورت کو دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے پیر میں جنت بنائی ہے، عورت کے پیر میں اللہ تعالیٰ نے قدموں میں جنت رکھی ہے کہ اپنے ماں کی خدمت کر لو، جنت تمہیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کب عورت کا مقام جو ہے چھوٹا کیا ہے؟ کہیں بھی چھوٹا نہیں کیا ہے، لیکن ہم اپنے مقام کو خود نہیں پہچانتے۔ ہم جو ہے اور جو دوسری فالتو چیزوں میں گھسیں گے ہر وقت، اگر جو ہم جو ہے اپنے مقام خود نہیں پہچانیں گے اور ہم صرف بیوٹی اور ان سب چیزوں میں لگے رہیں گے، اور ہم یہ نہیں سوچنے کے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کس چیز کی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے ایک مرد کی جو اس کی تربیت کی ہوتی ہے، ایک والدہ پہ ہوتی ہے۔ والدہ پہ کیوں ہوتی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے والدہ کے پیر میں جنت رکھی؟ کیونکہ جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بات جو ہے اپنی ماں کی مانتے ہیں۔
ہر بات میں مانتے ہیں، ہر محبت بھی کرتے ہیں. تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم اپنے بچوں کو اگر جو سکھا دیں گے، جو کرا دیں گے، وہ اور کوئی نہیں کرا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا حق رکھا ہے. لیکن ہم اس چیز کو اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس وقت کو ہم یوں ہی ضائع کر دیں گے، بچوں کو صرف محبت دیتے رہیں گے، ان کو کچھ نہیں سکھائیں گے، تو بھی ہم غلطی پر ہے نا. ہم پہلے خود سیکھیں، پھر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ کوئی کہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی ماں ہے، اس کی ماں کتنی لکی ہوگی جس کا یہ بیٹا ہے. جسے دیکھ کے لوگ باغ جو ہیں رش کریں. تو ہم جو ہے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہم ہمارے بچوں کو دیکھ کے رش کریں کہ کس کا بیٹا ہے. اگر جو کوئی عورت ہے، فار ایگزامپل کوئی لیڈیز ہے، وہ صرف جو ہے اپنی بیوٹی پر، اپنی خوبصورتی پر دھیان دے رہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ صرف اس میں لگی ہوئی ہے، اور بڑے اس کے بچے بھی ہو گئے، پتہ چلا بچے بڑے ہو گئے، اتنے اچھے نہیں ہوئے، ناکام ہو گئے، ان میں عیب پیدا ہو گئے، یا وہ صحیح ان کی تربیت نہیں ہو رہی، تو پھر کوئی نہ کوئی کہے گا کہ اس کی ماں بڑی خوبصورت ہے. تو کہیں گے کہ اس کی ماں کون ہے، پتہ نہیں کہ ان بچوں کی شاید تربیت ٹھیک نہیں ہوئی. تو تربیت کا بہت بہت اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر. تو ہمیں جو ہے ایک اچھی ماں بن کر دکھانا ہے. اگر جو ایک عورت دیکھیے شروع سے پاس ہوتی آ رہی ہے، اگر جو ایک عورت اچھی، جنت کا ٹکٹ بالکل پکا ہے، اگر جو وہ اچھی بیٹی ہو گئی، اچھی اس نے اگر جو ماں شادی سے پہلے اچھی بیٹی ثابت ہو گئی، شادی کے بعد اچھی وائف ثابت ہو گئی، اچھی ماں ثابت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا نا، کیونکہ وہ محنت کر رہی ہے، وہ کہیں بھی فیل نہیں ہوئی. تو ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم کسی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جب ہم بچپن میں ٹین ایج میں ہوں تب بھی ہم اللہ کے حقوق کو نہ توڑیں، چاہے دنیا میں کچھ بھی چل رہا ہے، ہر لڑکا ہر لڑکی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا رہا ہے، نہیں، ہمیں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی عزت رکھیں، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. ماں باپ بھی ایک بار کو بعد میں آتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے دل میں ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا، کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. عزت کے ساتھ پھر شوہر کے حقوق ادا کریں، پھر بچوں کی بہت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے عورت کے لیے. ایسی پیروں میں جنت نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام دیا ہے عورت کو، لیکن وہ اس کو پہچانے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے عورت سے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے میں کیوں رکھا، ہمیں کیوں اتنی قید میں. اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے. اب بتائیے بے پردے جو پھرتے ہیں نارملی اچھی طریقے سے تیار ہو کے، کوئی لڑکی چلی جائے باہر تو کوئی ہے جو اسے اچھی نگاہ سے دیکھے گا؟ کوئی بھی نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اب وہ دیکھیے سونا چاندی کتنے لوکروں میں، کتنے اس میں رکھا رہتا ہے، جو آرٹیفیشیل سیٹ ہوتے ہیں یوں ہی پڑے رہتے ہیں بازاروں میں، ایسے ہی کچھ بھی دھول چاٹتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائمنڈ بنایا ہے، ہیرا بنایا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے پتھر سمجھ لیں، کیسے ہم یوں ہی سب کو خوش کرتے رہیں یا سب کی خوشی کا خیال رکھیں. ہم جو ہے اپنا آپ کو بہت ہمیں نکھارنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ہیں. کوئی اگر جو گواہی کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں گواہی میں دو عورتوں کا کیوں کہا، ایک عورت کیوں کافی نہیں تھی ایک عورت کی گواہی؟ تو دیکھیے کتنی ساری پرابلم ہوتی ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بیس پر خود سوچے، انسان اپنا خود دماغ لگائے کہ بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عزت دی کہ عورت کے پیر میں جنت رکھ دی. ایک آدمی بھی ہے اس کو بھی جنت، عورت کے قدموں میں ہی اس کے لیے جنت ہے، ماں کے قدموں میں ہی جنت ہے، باپ کے قدموں میں نہیں ہے، اور ماں کے قدموں میں. تو اس سے بڑا اور کوئی وہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ماں بنے، وہ اپنے آپ کو ماں ثابت کرے. ماں بننا کوئی اتنا، پھر اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اسلام کا نام ہی قربانی ہے. اگر جو ہم اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں گے کہ اسلام کا نام ہی قربانی ہے، اگر جو ہم لیڈیز ہیں تب بھی، جینٹس ہیں تب بھی. تو اسپیشلی جو ہم لیڈیز ہیں، اسپیشلی ہم لیڈیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا نام جو ہے شادی کے بعد تو اور ڈبل ٹرپل ذمہ داری آ جانی ہے. اپنی تو ہے ہی، اپنی تو اصلاح کرنی ساتھ میں، لیکن اپنے بچوں کی بھی، اپنے شوہر کی بھی، اپنے شوہر کو بھی اگر جو وہ غلط راستے پہ، اس کو بھی صحیح راستے پہ لانا ہے. نماز نہیں پڑھتا تو اس پر بھی محنت کرنی ہے. پہلے تو اپنے آپ اپنے آس پاس دیکھا جاتا ہے نا، اپنے قریبی کو بچایا جاتا ہے، پھر دوسروں تک بات آتی ہے. اس پر اتنی محنت کریں کہ وہ ہماری باتوں سے اٹریکٹ ہو اور وہ اللہ کی طرف لگ جائے، تو ہمیں کتنا بڑا ثواب ملے گا. اور اپنے بچوں کو پھر دوسروں کی باری آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے.